بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ کلیوپیٹرا کی طرح مصری امیروں اور شاہی خاندانوں کے پاس بھی کالے زمین بیٹل سے بنی ہوئی چمکیلی لپسٹک تھی، جبکہ قریب شہری اپنے ہونٹوں کو رنگنے کے لیے مٹی کا سہارا لیتے تھے۔ مصری مرد اور خواتین دونوں کوہلے آئی لائنز پہنتے تھے، لیکن یہ سب باطل کے بارے میں نہیں تھا۔ بھاری لکیر والی آنکھیں نظر بد اور دیگر روحانی خطرات سے بچانے کے لیے تھیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مصر کی بہت ساری خوبصورتی ان رسومات سے پیدا ہوئی ہے جو دیوتاؤں اور دیوتاؤں کی تنظیم کرتی ہیں اور عناصر کو دور کرتی ہیں۔ اتفاقی طور پر آئی لینس کا دھوپ کو ہٹانے سے دھوپ کا اثر تھا۔ کوئل میں سیسا بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے اور انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے۔ فارسی بھی کوئل کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد کاسمیٹکس پر پابندیوں نے جسم کے لیے نقصان دہ مادوں پر پابندی لگا دی۔ بہت سے پریکٹیشنرز نے خوبصورتی کے لیے دواؤں کا طریقہ اختیار کیا، جس کا خاکہ ابو القاسم زہراوی کے 10ویں صدی کے طبی انسائکلوپیڈیا کی 19ویں جلد میں دیا گیا ہے۔ بعد میں یونانیوں اور رومیوں نے پہلی بار چہرے کے پاؤڈر بنانے کے لیے پتھروں کو گرا دیا۔ جلد کو زیادہ سے زیادہ پیلا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی یہ رجحان 19ویں صدی کے آخر تک جاری رہا، جبکہ اعلیٰ طبقے کی خواتین میں لباس کے سخت ضابطوں کا مطلب یہ تھا کہ صرف نچلے طبقے یا جنسی کارکن ہی آنکھوں، ہونٹوں اور گالوں کو رنگنے کے لیے میک اپ کا استعمال کرتے ہیں۔ جتنا سخت لگتا ہے اوپر والے طبقے کے لیے اس سے بھی بدتر تھا، کیونکہ سیرس اور سرکہ کا مرکب جو سیروز فیس پاؤڈر بناتا ہے بالوں کے گرنے، پٹھوں کا فالج اور یہاں تک کہ موت کا سبب بنتا ہے۔ جاپان میں گیشا، کابوکی اداکار اور دیگر اداکار یہاں دور کے اوائل بھی شیرو نوری میک اپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جلد کو سفید رنگ کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جب وہ موم بتی کی روشنی میں پرفارم کر رہے ہوتے تھے تو انہیں خوبصورت نظر آتے تھے۔ یونانی اور رومن فنکاروں کو اسی طرح کے میک اپ کے طریقوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر پینٹ ماسک پہنتے تھے، اور جب وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو وہ بھیڑیوں کی اونٹ داڑیاں پہنتے تھے اور اپنے چہروں کو سیسے یا آٹے پر مبنی پینٹ سے رنگ دیتے تھے۔ اور ان مسائل کے برعکس جو قریبی جاپانی فنکاروں کے پاس تھے، یورپ میں موم بتی کے تھیٹروں کا مطلب ہے کہ میک اپ ایپلیکیشن میں بہودگی کو کسی کا دھیان نہیں دیا گیا۔ لائٹنگ ڈیزائن میں ایجادات جنہوں نے اداکاروں کے چہرے سامعین کے لیے زیادہ خوبصورت بنائے، پہلے جدید بنیاد کی ضرورت کو جنم دیا۔ گریس پینٹ کی ایجاد ایک جرمن اداکار نے کی تھی اور روغن کے ساتھ سور کی چربی کو ملا کر ایک چھڑی بنائی تھی جسے جلد پر لگایا جا سکتا تھا۔ تاہم کسی کے چہرے کو پینٹ کرنے کا فن اور رسم خوبصورتی سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو بہت سے افریقی ابورجن اور مقامی ثقافتیں اپنی برادریوں کے اندر پیغامات اور اقدار کو پہچاننے کے لیے مٹی سے بنے چہرے کا پینٹ اور خشک پودوں اور پھولوں سے رنگین استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان اور علامت کی ایک شکل ہے جو شمالی امریکہ کے مغربی باشندوں کے میک اپ کے نقطۂ نظر سے الگ ہے۔ کاسمیٹکس کی اصلیت پر غور کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم انہیں آج جانتے ہیں، بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ مصری ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے میک اپ ایجاد کیا تھا۔ لیکن پہلے 1000 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو چاؤ چندان میں چینی رائلٹی جیلیٹن موم انڈے کی سفیدی اور گم استعمال کر رہے تھے۔ عربی اپنے ناخنوں کو سونے اور چاندی سے رنگنے کے لیے یہ رواج کچھ عرصے تک جاری رہا اور ناخنوں کے رنگ بالآخر سماجی حیثیت کی نشاندہی کرنے کا ایک ذریعہ بن گئے، کیونکہ نچلے طبقے کے لوگوں کو چمکدار رنگ پہننے سے منع کیا گیا تھا۔ چینی ثقافت میں شوائنگ نامی شہزادی کے گرد ایک کہانی بھی ہے جس نے میک اپ کے رجحانات کو متاثر کیا۔ روایت ہے کہ وہ ایک بیر کے درخت کے نیچے سو گئی اور ایک پھول گرا اور اس کے ماتھے پر پنکھڑیوں کے داغ رہ گئے، جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس بیر کے پھول کی دیوی کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ یہ کہانی مہوا ساونگ یا پلسم بلاسم میک اپ کی افسانوی ابتدا میں سے ایک ہے۔ 420 سے 589 عیسوی تک جنوبی خاندان کے دوران درباری خواتین میں مقبولیت حاصل کی۔ خواتین اپنے ماتھے کو پنکھڑیوں سے سجاتی ہیں یا جوار کے پاؤڈر، سونے کے پاؤڈر اور جیڈ کا استعمال کرتے ہوئے پھولوں کو پینٹ کرتی ہیں۔ 7ویں سال کی تاریخ میں دنیا کی تقریباً ہر ثقافت میں کاسمیٹکس کا کچھ نہ کچھ
ذکر یا تشریح موجود ہیں جسے ہم آج میک اپ کے طور پر پہچان سکتے ہیں، لیکن میک اپ کی اصلیت جتنا رومانٹک لگ سکتا ہے، تمام پینٹ شدہ مٹی کے برتن اور سونے کی فلاگری کمپیکٹس اجزاء خود بذات خود اینٹی ڈیلون تھے۔ مٹی، سیسہ، راکھ اور جلے ہوئے بادام شمالی افریقہ، ہندوستان اور مشرق وسطیٰ میں قدیم تہذیبوں کے لیے کوہل کاسمیٹکس مصنوعات بنانے کے لیے 3100 قبل مسیح کے اوائل میں استعمال ہونے والے مادوں میں شامل تھے۔